الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة الا بالله. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اس کو ڈیٹیلز میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے. صحیح ہے. توحید ربوبیت کی دلیل کیا ہے؟ توحید ربوبیت کی توحید ربوبیت دلیل قرآن سے توحید ربوبیت کی. بارک اللہ فیک. آؤ ادھر. مائک لے لو, اس میں آواز آن کر کے بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یوم ہوا فی شأن. یہ فائدہ ہے غور سے سننے کا. ایک اور دلیل بھی دیا تھا میں, اس کا بھی موقع ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اللہ برکت دے آپ کے علم و عمل میں. ایک اور دلیل ہے توحید ربوبیت کی. اتنا آسان ہے وہ. آئیے بارک اللہ, یہ بھی دلیل بن سکتی ہے. لا يسأل عما يفعل. سننا ہے چیزیں, غور سے سننے کی زیادہ ہیں. بارک اللہ فیک. آیت بول دو ایک بار آپ. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوشش کرو. کس بیک گراؤنڈ میں بولا تھا میں وہ آیت؟ کوئی چیز کے بارے میں اللہ سے پوچھ نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. لا يسأل عما يفعل. اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں کیا تم نے. وهم يسألون. بندوں سے اللہ پوچھ سکتا ہے تم یہ کیوں کیے, یہ کیسا کرتے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہو. بارک اللہ فیک. بیٹھو. ایک اور دلیل بھی ہے, میں سب پڑھا چکا ہوں, بول چکا ہوں, سب کو معلوم ہے. نہیں آ سکتی ہے, لیکن وہ میں دوسرے اس میں بتایا تھا, توحید الوہیت میں بتایا تھا. ہاں ربوبیت کی ایک اور دلیل ہے. اگر آپ نہیں بول کر میں بولا تو بہت افسوس کرتے آپ, ارے یہ تھی کیا بول کر. ایسا بولے تو کس کو انعام دینا؟ کوئی ایک ہاتھ اٹھانا, اس کے بعد بولنا. 1 منٹ. نہیں جلدی وہی بولے نا. نہیں قل هو اللہ احد نہیں ہے اس میں. نہیں دلیل چاہیے, ریفرنس, آیت. کیا بول رہے ہیں؟ دلیل کا مطلب قرآن کی آیت. نہیں, اس کا مطلب آپ باریک فرق نہیں سمجھے ابھی توحید الوہیت توحید ربوبیت کا. فرحان آ سکتی ہے وہ, لیکن میں اس کو الوہیت میں بتایا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ ہے, لیکن اردو میں نہیں بولنا ہے, عربی. آیت دلیل کا مطلب عربی میں پڑھنا. اسی لیے بولا میں کل آپ لوگوں کو, جو آیت کوٹ کر رہا ہوں اس کو آپ لکھ لو, پوائنٹس یاد رکھو, دعوت دینا ہے. نہیں بارک اللہ فیک. اٹھو. یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ نہیں ذکر کیا. یہ ہو سکتی ہے, دلیل ہے, لیکن میں ذکر نہیں کیا. آؤ آپ, میں جو ذکر کیا وہ بولنا. چلو اب تھک گئے سب لوگ, میں بول دیتا ہوں. قرآن کس آیت سے شروع ہوتا ہے؟
کب بولیں؟ ایسا نہیں بولنا چھپ چھپ کے اندر سے، زوردار انداز میں بولنا. ایسا میں بولتا ہوں شیخ بول کر ایسے آنا، ہاتھ اٹھانا، مائک لینا، آنا اٹھ کر کے. سب آپ کو موقع ہے، اسٹیج پر آپ کو موقع مل رہا ہے، بڑی بات ہے یہ. کس آیت سے شروع ہوتا ہے قرآن؟ میں بتایا ربوبیت کس سے ہے؟ رب. بتایا تھا کہ نہیں؟ ربوبیت رب سے ہے. رب یعنی پالنے والا، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ربوبیت کی دلیل ہوگی. پھر آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں توحید اسماء و صفات کے بعد. یہ آیت لکھ کر رکھیں گے تاکہ یاد رہے. ایک بہت بہترین پوائنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت یاد رکھو. اگر میں بھول بھی گیا تو بولنا مجھے پوائنٹ ہونے کے بعد، توحید اسماء و صفات ہو جانے کے بعد. توحید کی تیسری جو قسم تھی توحید اسماء و صفات. اسماء یہ اس کا سنگولر ہے اسم. سنگولر کیا ہے؟ اسم. اس کی میننگ ہے نیم، نام. تو اسماء کا مطلب کیا ہو گیا؟ نیمز، ہے نا؟ صفات کا مطلب اس کا یہ سنگولر کیا ہے؟ صفتن، صفت. اب صفات اس کی پلورل ہو گئی جس کا مطلب ہے خوبیاں، کوالٹیز. کوالٹیز. تو ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہے. کس طریقے سے؟ سب سے پہلے اس کے رب ہونے کے حساب سے، اس کے کاموں میں الوہیت، اس کی الوہیت بھائی، عبادتوں میں، عبادتوں میں اکیلا ماننا. کل عبادتوں کی قسمیں پڑھے پوری، کیا کیا ہیں؟ یہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد توحید اسماء و صفات پر ہم بات کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا میرے کچھ بہترین نام ہیں تم ان سے پکارو. میرے کچھ بہترین نام ہیں تم ان سے پکارو. اس کو عربی میں کون بول دیں گے؟ آپ بولیں گے؟ عربی میں آیت ہے اسی، اللہ کے کچھ پیارے پیارے نام ہیں. ایک 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 بیکار. یہ طریقہ نہیں ہے پہلے ریز ہینڈ کرنا. تمہیں ایسا جواب دوسروں کو دے ڈالے تو کس کو ملتا بولو پرائز؟ تمہارے کو معلوم ہے تو پہلے ریز ہینڈ کرنا، موقع ملتے اٹھ کر بولنا. نہیں وہ آئے گا اس میں، لیکن میں جو بول رہا ہوں اس کا مجھے ہونا ہے. نہیں ایک منٹ، بارک اللہ فیک. آؤ کس سورے میں حفظہ؟ آراف. آؤ سعد. نہیں کتنا اچھا موقع ہے دیکھو گھنٹی میں، ماشاءاللہ اتنا علم عقیدے کا آپ لے کر چلے گئے نا. ہاں کروا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقیدے کا علم ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. کئی دفعہ بول رہا ہوں میں. آن ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ٹھیک ہے؟ وہ آیت کیا ہے توحید اسماء و صفات میں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان سے اس کو پکارو. اب ہم دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بولتے نہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ جو لاسٹ میں آ رہا ہے انک انت السمیع العلیم، ٹھیک ہے؟ انک انت الوہاب، یہ سب جو الفاظ ہیں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کے صفات میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ کیا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. المتین الرزاق یہ اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے اسماء میں سے پیارے پیارے نام. کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 99 مشہور ہیں. 99 مشہور ہیں اللہ تعالیٰ کے. کسی کو یاد ہیں پورے پورے پورے؟ سنائیں گے. آؤ. ماشاءاللہ. یہ رہنا جذبہ, ایسا جذبہ رہنا. اگر اچھا پڑھنے آتا ہے طرز سے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الباء النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشید الصبور. ماشاءاللہ. دیکھو عزیز الرحمن آؤ, آپ کے ہونٹ چل رہے تھے, سنو جلدی آؤ. یاد ہے آپ کو؟ کتنا یاد ہے؟ 60 تک یاد ہے. اور باقی دیکھو ماشاءاللہ. سنیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. ابھی یہاں آپ دیکھ لو, عبد کے ساتھ کس کس کے نام ہے؟ بھی ہاتھ اٹھاؤ. جیسے عبد العزیز, عبد الرحمن, عبداللہ, ایسے کس کس کے نام ہیں؟ عبد الخالق, عبد الہادی, ایسے کس کس کے نام ہیں؟ دیکھو ماشاءاللہ کتنے ہاتھ. کیا مطلب ہوا؟ عبد کے بعد جو بھی آ رہا ہے وہ اللہ کا نام ہے. تو عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ. عبد الرحمن, رحمان کا بندہ. عبد الہادی, ہادی کا بندہ. عبد الخالق, خالق کا بندہ. عبد الواسع. تو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ انعام دینا دینا نہیں؟ بارک اللہ فیک, اللہ برکت دے. ماشاءاللہ. یہ چھپی ہوئی کوالٹیز ہیں آپ کی جو ظاہر ہونا ہے. دیکھو پھر باتیں شروع ہو گئی. کیا ویسا ہو گیا بھائی؟ کیا ویسا ہو گیا؟ اچانک باتیں شروع ہو گئی نا, کیوں؟ آج کوئی اپنے دل سے ارادہ کر لو کہ میں یہ پورے نام یاد کرتا ہوں آج بول کے. اپنے نفس سے ایک ڈیل کر لو, ڈیر بتاؤ, میں کل تک سنا دیتا ہوں دیکھو شیخ کو جا کے بول کے. یہ ہونا اصل. یہ جوانی اس میں لگاؤ, بیکار کی چیزوں میں بیکار وقت ضائع کر کے ادھر ادھر, فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو ہم بات کر رہے تھے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کو ہم اس کے ناموں سے, اس کی کوالٹیز سے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے آیتیں ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں, اللہ کی صفات آئی ہیں. تو ان سے ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. اب غور کریں, میں کئی آیتیں پڑھ کر کے بتایا, وہ خالی اب یہ ایک آیت پڑھ کے ہم ہو گیا نا شیخ بولے نا, نہیں. اس کے بیچ میں کئی آیتیں پڑھ کر کے بتایا کہ اللہ کے نام اور صفات کیسے اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں. انبیاء کی دعائیں آپ اٹھا کر کے دیکھو. ٹھیک ہے. سبحانک لا الہ الا انت, سبحانک کس کی دعا ہے؟ یونس علیہ السلام کی. سبحان اللہ کے نام. عبد السبحان سنتے نہیں نام؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کو ہم ربوبیت, رب ہونے کے حساب سے اللہ کے کاموں میں اکیلا ماننا ہے. الوہیت میں
اللہ کو اس کی عبادتوں میں اکیلا ہونے کے حساب سے ماننا ہے. اسماء و صفات میں جتنے اللہ کے نام ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رزاق ہے، تو کیا کوئی اور رزق دیتا ہے؟ تو پھر کیوں دوسروں کے سامنے جا کر کے اپنے دامن پھیلا کر کے مانگتے ہیں؟ اللہ اولاد دینے والا ہے، المنعم، نعمتوں کو دینے والا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں بھائی؟ تو مطلب کیا ہوا کہ ہماری توحید کمزور ہے، ہم نے ابھی سمجھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، معلومات حاصل ہی نہیں کیے. ہم جب کہہ رہے اللہ اکیلا ہے لیکن بعد میں ہم دوسروں کو ایڈ بھی کر لے رہے ہیں نا، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، اس کو سمجھنا ہے. اچھا، کل میں ایک ہوم ورک دیا تھا آپ لوگوں کو، 2 دیا تھا. پہلا کیا تھا؟ جی کر کے آئیے، اب آپ کو موقع دے رہا ہوں، آئیے قرآن لے کر ہی بولو، کوئی مسئلہ نہیں. لے کر آؤ، آپ خاموشی سے سنو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی بیکار. یہ قرآن ہے. دیکھو ان کو شروع ہوگی سستی. ایسے ہی شیطان جو اہم باتیں پڑھتے رہتے نا، اس وقت سلاتا، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، جس میں آپ کا فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ ہو رہتا نا، اس سے سلا دیتا. جاگو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. آخر پڑھو آپ، ایک ایک آیت پڑھ کے ایک آیت کا معنی بتانا. امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. بھلا بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور آسمان سے بارش کس نے لائی، پھر اس سے خوبصورت باغات کس نے اگائے، اور باغوں اور درختوں کس نے اگائے، اور تم انسان ایک درخت بھی اگا نہیں سکتے، پھر بھی کہتے ہو الہ مع اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھے راستے سے، سیدھے راستے جو ہٹ جا کے دوسروں کے پاس جا کے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا وہ جس نے زمین کا، آرام سے دیکھ کر پڑھو پورا. کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اور جس نے پیدا کیا اور پہاڑ بنائے، اس میں سے بیچ میں سے نہریں نکالیں، اور سمندر میں بیچ میں سمندروں کو بنایا اور پانی کا بہترین انتظام کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے نہیں ہیں. پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. لوگوں اس آیت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود بھی ہے. قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. نصیحت، اس سے نصیحت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں. اس سے نصیحت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کون کون یہ ہوم ورک کر کے آئے؟ آپ بولیں گے اچھا، اور آؤ زوردار انداز میں آ رہے دیکھو. بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ. یہ لیتے جاؤ، آپ کا حق نہیں ہونا، نہیں ہونا، بولو آپ، ہونا بول کر. ہاں ایسا، بارک اللہ فیک. محنت کر کے آئے آپ. جی آئیے، یاد کر کے آ گئے. ماشاءاللہ، بارک اللہ. کھڑو، کوئی مسئلہ نہیں، صرف ترجمہ بولو. خاموش سنو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تھوڑا اوپر ہاں، بتلاؤ کہ اس زمین اور اس آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، سوال کر رہا ہے. اور دوسری طرف
बतला रहा है कि उस आसमान से बारिश कौन बरसा रहा है, और बारिश बरसाने के बाद ज़मीन से हरे बागात कौन उगाता है, सवाल कर रहा है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाता कौन है, अल्लाह के सिवा भी कौन है तुम्हारा माबूद। अक्सर लोग इसे सीधे रास्ते से हट जाते हैं, और दूसरी आयत में फरमाता मेरी ज़मीन बहुत पोशीदा है, कुशादा है, और हमने इसके अंदर नहरें बनाई हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता वल जिबाला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हमने पहाड़ों को मेघ की तरह गड़ा दिया है, जिस तरह जैसे कि मतलब ज़मीन ना हिल सके, इसलिए पहाड़ों को मेघ की तरह गड़ा दिया है। और इसी ज़मीन में हमें समंदरों को पानी को ठहरा कर रखा है। अल्लाह के सिवा कोई है जो अल्लाह के सिवा कोई माबूद है। और अल्लाह ताला फरमाता है कुछ बहुत ही कम तुम नहीं जानते, तुम बहुत ही कम तुम अक्सर लोग इस चीज को जानते नहीं है। और कौन है जो तुम्हारे दुआओं को सुनता है और तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर करता है। और हमने इंसान को ज़मीन पे खलीफा बना है। और अल्लाह ताला और आगे के आयत में फरमाता है कौन है अल्लाह के सिवा कोई माबूद है। बिल्कुल माशाल्लाह। अब देखो 3 आयतों का मफहूम, कायनात की बड़ी बड़ी अल्लाह ताला ने निशानियां, इसीलिए मैं अंदाज देखो इलाहुम अल्लाह, ये सब काम अल्लाह ताला के हैं, है ना। रुबूबियत में तो है ही। जब अल्लाह ने कहा कि आसमान और ज़मीन को हमने पैदा किया, उससे बारिश को नाजिल करना, समंदरों में जो है हम पानी को ठहराते हैं, समंदर में पानी को ठहराते हैं। अब आप इसमें से एक एक अल्लाह की निशानी पर गौर करो। एक छोटी सी बात आपको बता दूं मैं, एक हाउस में पानी रख करके आप चले जाओ, टैंक में पानी रखते हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो खड़ा है, उसी में खड़ा है पानी, कितने दिन रहता है? अच्छा, क्या हमेशा अच्छा रहता? क्या हो जाता है? या तो उसमें स्मेल आने लगती है, यानी तो कीड़े आ जाते हैं, धूल पड़ जाती है, पानी गंदा हो जाता है, हम फेंक देते हैं कि नहीं। एक छोटी सी टैंकी में हम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े समंदरों में अल्लाह ताला ने पानी को ज़मानों से, सदियों से अल्लाह ने महफूज रखा है। जब भी आप जाओ उसमें इतने जानवर अल्लाह ने रखे हैं, अगर वो पानी गंदा हो गया तो जानवर नहीं जी सकते वहां पर, वो आराम से अपनी ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं, उनको रिस्क मिल रहा है बड़ी बड़ी। सिर्फ अगर आप एक वेल फिश पर गौर करेंगे, अल्लाह की कुदरत आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी जो दुनिया का बड़ा एक मालदार इंसान क्यों ना हो, मिलीनियर ट्रिलियनियर जो भी है, अगर एक वेल फिश वो अगर अडॉप्ट कर ले, बहुत गौर से सुनिए इस बात को, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बारकल्लाहु फीक, कोशिश आपकी अच्छी है। एक वेल फिश को कोई भी जबरदस्त मालदार इंसान अडॉप्ट कर ले, ठीक है, कि ये बोले कि इसका जितना खाना पीना है वो सब मेरी जिम्मेदारी है, खिला सकता है? कितने दिन तक खिला सकता है? आपको मालूम है एक दफा में वेल फिश कितना खाती है? अप्रोक्सीमेटली 1 टन खाना उसका, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये एक एक टाइम का सिर्फ जो है 1 टन, समझ रहे हैं? अब अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक फिश को कोई मालदार इंसान अडॉप्ट कर ले और ये कहे कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इसको खिलाता हूं, वो क्वालिटी भी क्या रहती मालूम, वो खाने वाली चीज, फ्रेश चीजें खिलाना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 1 साल शायद संभाल सकेगा, या 1 महीना या 1 वीक, उसकी दौलत खत्म, रोड पे आ जाता मांगने के वास्ते। समझ रहे क्या कुदरत है अल्लाह ताला की। ऐसे जमीन में मौजूद कितने समंदर है और कितने समंदरों में कितनी वेल फिश होंगी, और सिर्फ एक वेल फिश नहीं है, फिर मछलियों की अलग अलग किस्में हैं, फिर उसमें अलग अलग अल्लाह ने जानवर पैदा किए हैं। कौन दे रहा है रिस्क उसको? क्या ये पत्थर दे रहे हैं, ये दरख्त दे रहे हैं, ये सूरज दे रहा है, ये चांद दे रहे हैं? ये सब अल्लाह की मखलूक है, वो खुद अल्लाह ताला की इबादत के लिए मामूर है। फिर ये कैसे हो सकता है? इलाहुम अल्लाह,
اللہ کا سوال دیکھیے, کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود؟ بتاؤ سچا معبود کوئی ہے تو لا کر کے بتاؤ. یہ قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے میں نے کہا یہ آیتیں پڑھو آپ, یہ چیزیں جھنجھوڑ دیتی ہیں دل کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف. اللہ سے محبت بڑھ جاتی ان چیزوں کو سننے کے بعد. پھر جو تیسری آیت ہے آگے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, جو مشکل میں پھنس جاتے ہیں لوگ, غم میں پریشانی میں پھنس جاتے ہیں, کون نکالتا ہے ان کے غم کو؟ کون ان کو مشکلات سے باہر کرتا ہے؟ الہ مع اللہ, بتاؤ ہے کوئی اللہ کے علاوہ معبود جو یہ کام کر سکے؟ ارے آپ کا رب تو وہ ہے جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے, آپ کی زبان پر الفاظ آنے سے پہلے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ کی پریشانی کیا ہے, آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے. لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان کھول کر کے مانگے اللہ سے. کل ایک واقعہ رہ گیا تھا, آج ایک واقعہ ہے, لیکن آپ لوگ بالکل سستی سے بیٹھتے ہیں, بولنے کا دل نہیں کرتا ہے میرا سچ میں. وہ کیا بول رہے ہیں کہ شیخ چلو سن لیں گے تھوڑی دیر بیٹھ کر, بول کے ایسا بولے تو نہیں بولتا ہوں. اب جو آیت پڑھا میں, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, ایک کتاب ہے تاریخ دمشق. کیا نام ہے کتاب کا؟ یعنی ہسٹری آف دمشقس ہے نہیں, میپ میں ایک سٹی کا نام ہے دمشقس. تاریخ دمشق کس کی ہے کتاب؟ ابن عساکر رحمہ اللہ. کس کی ہے؟ ابن عساکر, 6 صدی ہجری کے عالم, 6 AD, بہت بڑے عالم. معلوم ہے یہ کتاب کتنے والیوم میں ہے؟ کتنے والیوم میں ہو سکتی بولو اندازے سے؟ 7 7 9 10 کتنے؟ 20 100 200. ایک والیوم میں 1000 سے زیادہ پیجز ہیں. ایسے 80 والیومز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس پورے شہر کی جو بھی ہسٹری ہیں, وہاں کون بڑے عالم آئے, کون گئے, وہاں کے حالات, یہ سب جو ہے ابن عساکر رحمہ اللہ لکھے ہیں. اس کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے,